بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیا آپ درود پاک پڑھتے ہیں؟ اگر ہاں تو غور سے سنیں، اپنی دعاؤں کی قبولیت پر شک کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ درود پاک پڑھنے والوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی ظلم اور برائی دیکھے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے اسے بدلے، اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے اسے برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ تمہارا رب بڑا باحیا اور کریم ہے، اسے اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو وہ انہیں خالی یا نامراد لوٹا دے۔ راستوں پر بیٹھنے سے اجتناب کرو، اور اگر کوئی مجبوری ہو تو راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نگاہیں نیچی رکھنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، سلام کا جواب دینا، اچھی بات بتانا اور بری بات سے روکنا۔ جس شخص نے ریوڑ کی حفاظت والے کتے اور شکاری کتے کے علاوہ کوئی اور کتا رکھا تو اس کے عمل سے روزانہ 2 نیکیاں کم کی جاتی ہیں۔ اگر تمہیں کوئی نیچے گری ہوئی چیز ملے تو 1 سال تک اس کا اعلان کرتے رہو، اگر اس کا مالک مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے اپنے مال میں شامل کر لو۔ جب بھی کوئی مسلمان ان کلمات کو پڑھ کر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب تک بندہ مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے تب تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرند، انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ تم سب مل کر کھانا کھاؤ اور الگ الگ ہو کر مت کھاؤ، اس لیے کہ برکت سب کے ساتھ مل کر کھانے میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ اپنے رب سے بخشش مانگو، میں بھی اس سے 100 بار بخشش طلب کرتا ہوں، اور اسی کی طرف روزانہ 100 بار رجوع کرتا ہوں۔ اپنے والد کے ساتھ سب سے نیک سلوک یہ ہے کہ انسان اس شخص سے بھی اچھا سلوک کرے کہ جس کے ساتھ اس کے والد کا محبت کا رشتہ تھا۔ جو شخص اپنے بھائی کی عزت اس کی غیر موجودگی میں بچائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم سے بچائے گا۔ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، یہاں تک کہ اسے جنت
اور دوزخ کے درمیان لٹایا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک منادی کرنے والا کہے گا، اے جنت والو، اب موت نہیں آئے گی، اے دوزخ والو، اب موت نہیں ہے۔ اس اعلان سے اہل جنت کی خوشیوں میں مزید اضافہ ہوگا اور اہل دوزخ کے غموں میں مزید غم کا اضافہ ہوگا۔ جو شخص کسی مسلمان شخص کا حق اپنی جھوٹی قسم کے ذریعے مارے، اللہ نے اس کے لیے جہنم واجب کر دی ہے اور جنت اس پر حرام کر دی ہے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگرچہ وہ معمولی چیز ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ وہ پیلوں کی کٹی ہوئی شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے جہاد کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، پھر ان کی خدمت میں رہو، یہی جہاد ہے۔ جس نے دن میں 100 مرتبہ کہا سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ شراب کے پینے اور پلانے والے، اس کے بیچنے اور خریدنے والے، اس کے نچوڑنے اور نچڑوانے والے، اس کے لے جانے والے اور جس کے لیے لی جائے، سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ جس شخص نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی کہ جس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا، تو اس کے لیے 7 مرتبہ یہ دعا کی، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور شفا عطا فرمائیں گے۔